سب سے پہلی چیز جو ہم ماحول میں اپنے دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے ہمارے اپنے ملک کے تناظر میں اور عالمی سطح پر بھی، پہلی چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنا۔ جو بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے اس میں کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں لوگوں کو، نہیں ماننے والوں کو بھی بدظن کرنا، ماننے والوں کو کنفیوز کرنا، اسلام کی تصویر کو بگاڑ کے پیش کرنا، مسلمانوں کی تصویر کو بگاڑ کے پیش کرنا، اسلام بھی برا مسلمان بھی برے، اس طرح سے دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے چاہے سیاستداں ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے، ہم سب کو برا نہیں کہتے ہیں، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہر میدان میں، تو جو بگڑا ہوا میڈیا ہے، بگڑے ہوئے سیاستداں ہیں، بولنے والے ہیں، پرچار کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے اس طاقت میں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو اسلام سے بدظن کیا جائے، اسلام کے بارے میں شک میں ڈالا جائے۔ تو پہلی چیز جو بگاڑ کی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ماحول میں وہ ہے اسلام کے سلسلے میں لوگوں کو شک میں ڈالنا اور بدظن کرنا، ان کے دلوں میں اسلام سے نفرت پیدا کرنا۔ اس میں مسلمانوں کے دلوں میں بھی ہے اور غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں پچھلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے کے مشرکین کفار اعتراضات کرتے تھے، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض کرتے تھے، جیسے مثال کے، اب سارے اعتراضات تو ہم ذکر نہیں کریں گے، مثال کے طور پر ایک ذکر کرتا ہوں، سورۃ الفرقان میں آپ دیکھیے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کہتے ہیں، مشرکین کفار کہتے ہیں، یہ کیسا رسول ہے؟ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، کیا کرتا ہے وہ؟ یأکل الطعام، کھاتا پیتا ہے، اور ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں گھومتا ہے۔ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازار میں تجارت یا خریداری کے لیے جاتا ہے؟ ایسا کیسا رسول؟ عام انسان، کھانے پینے کا محتاج یا تجارت کرنے کا یا بازار میں جانے کا محتاج، وہ سوچتے تھے ایسا رسول نہیں ہونا چاہیے۔ رسول کیسا ہونا چاہیے؟ نورانی وجود، آسمان سے اتر رہا ہے، ایک دم فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، بعض اوقات ایک دم معمولی چیزوں کو بھی بڑا بنا کے پیش کرتے تھے، اور لوگوں کے ذہنوں میں آپ کی دعوت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو رسول کی شخصیت آپ دیکھیے کتنے واقعات ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ جادوگر، نعوذ باللہ، کاہن، یا اسی طرح سے شاعر، اور کچھ لوگ جھوٹا، اور کچھ لوگ کچھ اور کہتے تھے، کچھ لوگ مجنون بھی کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنا تاکہ لوگ آپ کی دعوت کو رد کر دیں، آپ کے قریب نہ جائیں۔ تو فیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب مکہ میں آئے، مشرکین نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی ہماری بستی میں ایسا ہے جس نے سب میں جھگڑا ڈال دیا ہے، بیوی کو شوہر سے دور کر دیا، باپ کو اولاد سے دور کر دیا، بھائی کو بھائی سے دور کر دیا، سننا مت اس کی بات کو، سننا مت بالکل۔ انہوں نے کہا اتنا مجھ کو سمجھایا ان لوگوں نے کہ میں نے اپنے فیصلہ کر لیا کہ میں جب جاؤں گا حرم میں، کیونکہ وہیں ملتے ہیں، تو میں جاؤں گا حرم میں تو کیا کروں گا، اپنے کان میں کپاس کے گولے ڈال لوں گا کہ مجھ کو دعوت سننے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو پروپیگنڈا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے خلاف باتیں بنانا اور آپ کے بارے میں بولنا، نہ صرف آپ کے بارے میں بلکہ پچھلے نبیوں کے بارے میں بھی ہوا ہے، تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آج آپ میڈیا میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں بولنا کہ جس سے آپ کی شان گھٹے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہوں، یہ چلے گا، یہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قرآن کے بارے میں اعتراض کرنا، لوگوں کو اس کتاب سے دور کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے موجود نہیں، لیکن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، مدارس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور عوام میں اس کی تفسیر ہوتی ہے، لوگ اپنے طور پر اس پر چلتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ اس قرآن سے لوگوں کو کاٹا جائے،
اس قرآن کے بارے میں لوگوں کو بدزن کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جو بھی پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی انشاءاللہ. لیکن اگر ہم اس کو پہلے ہی سے قرآن کے بارے میں لوگوں کو ڈرا دیں اور قرآن کی توہین کریں، قرآن کو گرا کے پیش کریں، تو لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے. یہ مسلسل چلے گا. اور قرآن کی باتوں کو غلط طور پر پیش کرنا، دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، مشرکین کو کاٹو مارو، یہ کیسی ٹیررزم سکھانے والی کتاب ہے. اور اس کے لانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دیکھو کیسے دہشت گرد ہیں، نعوذ باللہ. کبھی آپ کا کارٹون بنا کے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کیا جائے گا، کبھی آپ کے بارے میں کسی زندگی کی کوئی جنگ کا واقعہ یا خان کی زندگی کا واقعہ ہے، اس کو ایسے رنگ میں پیش کیا جائے گا جس سے سننے والا اصل واقعے پر دھیان دینے سے زیادہ اس کے انٹرپریٹیشن پہ دھیان دے، اس کی تشریح پہ زیادہ دھیان دے. اس کو ایسا رنگ دیا جائے کہ سننے والا پڑھنے والا جو ہے بدزن ہو جائے. ہاں بالکل ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ اچھا انسان نہیں، یہ اچھی کتاب نہیں ہے. تو یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ماحول میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. وہ لوگ اعتراض کیسے کرتے تھے، یہ قرآن ایک دم کیوں نازل نہیں ہوا، ایک ساتھ پورا کا پورا، تھوڑا تھوڑا کیوں؟ یعنی قرآن کی باتوں پر کبھی وہ اس کو شعر کہتے تھے، کبھی وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے ایک ساتھ کیوں نہیں آیا، کبھی یہ کہتے تھے کہ ان پہ ہی کیوں آیا، فلانوں پہ کیوں نہیں آیا، اتنے انٹیلیجنٹ لوگ مکہ میں طائف میں یہاں وہاں موجود ہیں، ان پہ ہی کیوں آیا. تو قرآن پر اعتراضات کرتے تھے. آج بھی ہم اپنے ماحول میں دیکھیں گے کہ قرآنی تعلیمات پر اعتراض کرنا، کبھی قرآن میں جنگ کے احکام ہیں ان کے اوپر اعتراض ہوگا، کبھی قرآن میں عورت کے معاملات ہیں، ان کی میراث، ان کی گواہی یا اس طرح کے معاملات ہیں، اس کو اچھالا جائے گا، نکاح اور طلاق کے معاملات کو اچھالا جائے گا. تو قرآنی تعلیمات کو ایسے رنگ میں پیش کرنا، ڈیبیٹ کا مدعا بنانا جس سے لوگ اسلام سے قرآن سے دور ہوں. اسی طرح سے اسلامی احکام کے بارے میں، جو بھی اسلام کے احکام ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہو، ان کے بارے میں لوگوں میں تشکیک پیدا کرنا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے مشرکین کہتے تھے، سلمان رضی اللہ عنہ کہتے، سلمان الفارسی، قال له بعض المشرکین وهم یستهزئون به. بعض مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے سلمان الفارسی سے کہنے لگے، انی ارى صاحبکم یعلمکم کل شیء حتى الخراء. کیسا رسول ہے تمہارا، ایسے کیسے صاحب تمہارے، پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے تم کو، پیشاب پاخانے کا طریقہ، اس کی صفائی کا طریقہ. اتنے بڑے رسول ہے بولتے اور تم کو پیشاب پاخانہ سکھاتے. یعنی پیشاب پاخانہ سکھانا ان کی نزدیک کیا تھا، ایک گھٹیا چیز ہے، اتنا بڑا رسول نہیں سکھانا چاہیے. ایسا کیسا رسول اتنی چھوٹی چھوٹی چیز سکھاتا ہے. اب یہاں دیکھیے بعض اوقات مسلمان جب ایسی چیزیں ڈیبیٹ میں سنتے ہیں، یا اسی طرح سے آفیسز میں، کالجز میں، یہاں وہاں بستیوں میں اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں، تو ان کے دلوں میں سن کے ایک قسم کا انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے. ہاں نا، اپنے اسلام میں ایسا کیوں ہے، ہاں نا اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا، قرآن میں ایسا کیوں ہے، نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ڈیبیٹ میں اپنی عزت نہیں جاتی. اسلام غلط نہیں ہے، ہمارا ڈیبیٹ کرنے والا غلط ہو سکتا ہے، اس کو معلومات کم ہونے کی وجہ سے وہ صحیح بات نہیں کر پا رہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام غلط ہے، قرآن غلط ہے، حدیث غلط ہے. صحابہ ایسے لوگ نہیں تھے، صحابہ کے دلوں میں یقین مضبوط تھا. حضرت سلمان الفارسی سے جب مذاق اڑاتے ہوئے کسی مشرک نے کہا، کیسا رسول تمہارا پیشاب پکانا بھی سکھاتا کہ تم کو، اتنی چھوٹی چھوٹی چیز سکھاتا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں مطلب سوچنا پڑے گا اس بارے میں، ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا اجل، ہاں ہمارے رسول ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں. بھائی رسول ہیں تو رسول ہم کو زندگی کی بنیادی چیزیں نہ سکھائیں، خالی فلسفی چیزیں سکھائیں، بڑی بڑی ہوا کی چیزیں سکھائیں، اور واقعی پریکٹیکل جو ضرورت کی چیز ہے، ناپاکی دور کرنا، یہ نہ سکھائے تو کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اجل، ہاں ہم کو ہمارے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے، ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا. تو یہ اعتماد ان لوگوں کے اندر تھا کہ ہاں ہمارا اسلام صحیح ہے، کیا غلط ہے اس کے اندر. یہ یقین اگر انسان کے اندر ہو تو پھر وہ بڑے سے بڑے فتنوں میں بھی ٹک سکتا ہے.
لیکن پہلے سے اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو تو ذرا سی ہوا بھی چلے گی تو کیا ہوگا؟ لرزنے لگے گا. تو یہ چیز آپ کو معاشرے میں دیکھنے ملے گی، ماحول میں دیکھنے ملے گی. آپ دیکھیے سالوں سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی طلاق کا مسئلہ آئے گا، کبھی عورت کی ایجوکیشن کا مسئلہ آئے گا، کبھی فلانا مسئلہ آئے گا، پھر کبھی جنگ کے معاملات ہیں، کبھی قرآن ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، کبھی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. اور یہ آج کے دور کی چیز نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب کرسچن مشنریاں مسلسل یہ کام کرتی رہی ہیں. تو یہ ایسی طاقتیں جو اسلام کی دشمن ہیں بلکہ ملک کی بھی دشمن ہے. ہمارے ملک انڈیا کی بھی دشمن نہیں ہے، ان کو انڈیا کو بھی فائدہ نہیں ان سے. یہ اسلام کے بارے میں مسلسل یہ کرتی رہیں گی. یہ طاقتیں اسلام کی نفرت کے، مسلمانوں کی نفرت کے نتیجے میں کرتے رہیں گے یہ لوگ. ہم لوگوں کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو اس پروپیگنڈا سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. انٹرنیٹ، ٹی وی، واٹس ایپ، یوٹیوب، یہاں وہاں اسلام کے خلاف زہر اگلا جائے گا، اور اس سے یا تو مسلمانوں کو انفیریورٹی کمپلیکس میں، احساس کمتری میں مبتلا کیا جائے گا کہ ان کو اندر سے توڑ دو، ان کو اندر سے کمزور کر دو، کہ اسلام کی حمیت ان کی کمزور ہو جائے. پھر ان کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اسلام سے اپنی برات کا اظہار کرنے لگے. نہیں، میں زیادہ اسلام پہ نہیں چلتا، جو ایسا ہے جو انسانیت کے حساب سے اس پہ چلتا میں. اسلام میں بھی کچھ چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے نا. آپ دیکھیے پڑھے لکھے طبقہ جب بیٹھتا ہے ڈیبیٹ میں تو کیسا بولتا؟ آج مسلمانوں کو بہتر بننے کی ضرورت ہے، نئے دور کے حساب سے چلنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو بھی کچھ چیزوں میں ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ جو مسلمانوں کو ریپیئر کرنے کی بجائے اسلام کو ہی ریپیئر کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ اسلام کو ریپیئر کرنے کی بات کرتے ہیں جبکہ خود کو ریپیئر کرنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں. ضرورت کس کی ہے؟ کہ ہم کو ریپیئر کیا جائے، نہ کہ اسلام کو. دوسری قوموں میں اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ ان کی گمراہی اور ان کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ وہ ان کی تعلیمات جو ان کے ہاں عام ہے اس پہ چلیں. ہماری تباہی کی وجہ یہ نہیں کہ ہم اسلام پہ چلے، ہماری بربادی کی وجہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہم لوگ اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے مصیبت میں آئے. اسلام غلط نہیں ہے، ہم لوگ غلط ہیں. ہم لوگوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ایک چیز جو آج کے ماحول میں آپ کو ملے گی، جس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے، وہ یہ کہ اسلام کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی کتاب قرآن، اس کو لوگوں کے سامنے غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کی جا رہی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں ہم سوچیں کہ ہمارے پاس اس کا سولوشن کیا ہے.